اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایمان لانا۔ اب جو بندہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرے۔ اگر ایک بندہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، لیکن اس کی محبت اپنے مال سے زیادہ ہے، اس کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے، اس کو اپنے خاندان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ محبت زیادہ ہے، تو وہ دعوی ایمان بالرسالت میں جھوٹا ہے۔ ایمان بالرسالت میں سچا وہ ہے جسے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، تو کس کے ساتھ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے اور احادیث بھی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ 10واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے،
وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسانی رشتوں کو گنوا دیا ہے۔ یہ رشتہ، یہ رشتہ، یہ رشتہ، ماں باپ کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر کیا، بھائیوں کا ذکر کیا، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جنہیں تم بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے رہتے ہو، تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ہمیں ہماری تجارت میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور تمہارے وہ مکانات، وہ کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے، یہ سارے اسباب، یہ دنیا کا مال و متاع، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو فتربصوا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن کا تقاضا یہ ہے، ان رشتوں کے ساتھ محبت ہو تو حضور کی محبت سے پیچھے پیچھے، ان رشتوں کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے پیچھے پیچھے۔ کیا مطلب ہے جی؟ جہاں تقابل آ جائے، ایک طرف اللہ کی رسول کی محبت کا تقاضا ہے اور دوسری طرف اولاد کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شادی بھی اور غمی بھی اس کے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ شادی سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اولاد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈھول ڈھمکے ہونے چاہیے، لائٹیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے آخری پتر ہے میرا، کوئی نہیں ڈھول دھماکے ہو جانا خیر ہے، تو اس نے اپنے رسول کی محبت کو پیچھے کر دیا ہے اور اپنی اولاد کی محبت کو آگے کر دیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں جو اللہ نے نام لے کر گنوائی ہیں، کائنات والوں، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، تمہیں ان چیزوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ پتہ چلا قرآن ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ حدیث بھی یہی کہتی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام
رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے عمر، تو میرے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے خاندان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے کنبے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، تو اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ جی، اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دل میں تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ جی، کھرے لوگ تھے، کھرے صحابہ، کھرے لوگ تھے، ان کے دلوں میں منافقت نہیں تھی، اس لیے جو دل میں تھا وہی کہا، اپنی جان کی محبت زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کوئی بندہ اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ حضرت عمر نے آپ کا یہ فرمان سنا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب بات بنی، اے عمر، اب بات بنی۔ تو پتہ چلا ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کس کے ساتھ؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو تو کس کے ساتھ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تھا، وہ اس پہ عمل پیرا تھے۔ انہوں نے واقعتاً کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی ہے آمنہ کے لال سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ یہ چاہتے تھے، انہیں اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اگر اپنا مکان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن آقا دو عالم کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ مشکات شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز مدینہ میں تھے، کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مکان بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا کوٹھی نما مکان ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا، یہ آپ کے فلاں صحابی کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں اپنی زبان سے، لیکن جو ساتھ والے صحابہ تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو یہ مکان اچھا نہیں لگا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، وہ صحابی جن کا وہ مکان تھا وہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے، آ کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھیر لیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر سلام کا جواب
وہ صحابی تو بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا وجہ ہے، حضور مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ ساتھیوں نے بتایا اور تو ہمیں کوئی بات معلوم نہیں، ایک بات معلوم ہے کہ ایک روز آپ مدینہ سے باہر گئے، آپ نے تیرا مکان دیکھا تھا تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے چہرے مبارک سے ناگواری کے آثار معلوم ہوئے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں۔ وہ صحابی سمجھ گیا، فوراً واپس گیا اور جا کر اپنا خوبصورت مکان گرا دیا، منہدم کر دیا کہ جو چیز ہمارے آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے، وہ ہمیں بھی مکان گرا دیا، اور پھر آ کے حضور کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے مکان گرا دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر نبی علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں مکان نہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا جی آپ نے چونکہ سلام کا جواب نہیں دیا تھا، ناگواری کا اظہار کیا تھا، تو جس کا مکان تھا اس نے کہا جی میرے آقا کو یہ میرا مکان پسند نہیں، مجھے بھی پسند نہیں، میرے آقا اس سے ناراض ہیں، تو انہوں نے وہ مکان گرا دیا، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ تھی صحابہ کو اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت، سچی محبت۔ انہوں نے صحیح معنوں میں قرآن کے تقاضے کو بھی پورا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے تقاضے کو بھی پورا کیا ہے۔ آپ کا یہ فرمان ہے نا جی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، وولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ کیا بات سمجھ آئے گی جی اب تک؟ ہاں جی ذرا آپ بول کے بتائیں نا جی۔ ہر چیز سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ اللہ، پھر اس کے بعد اس کے رسول جو کہ ہمارے آقا ہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام میں تھے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ ابو جہل کے لشکر میں تھے۔ بعد میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عبد الرحمن بھی ایمان لے آئے اور ہجرت بھی کی، ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی تشریف لائے۔ ایک روز ایمان لانے کے بعد صحابہ کی مجلس میں حضرت عبد الرحمن بیٹھے تھے تو کہنے لگے، بدر کا تذکرہ ہوا، بدر کا تذکرہ ہوا، عبد الرحمن کہنے لگے غزوہ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھی، تو میری تلوار کی زد میں میرے باپ ابو بکر آ گئے تھے، میں اگر وار کرنا چاہتا تو وار کر کے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ میں اتار سکتا تھا، لیکن مجھ پر باپ کی محبت غالب آ گئی اور میں نے اپنے باپ پہ وار نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی گفتگو سنی تو کہنے لگے، شکر ادا کرو بیٹا،
تم اس دن میری تلوار کی زد میں نہیں آئے. اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ تم اس دن میرے بیٹے نہیں تھے. میرے بیٹے تو وہ تھے جو محمد عربی کے پرچم کے نیچے تھے. اولاد کی محبت کو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اس محبت کا معیار کیا ہے جی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو آقا دو عالم کے ساتھ محبت ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا ترازو کیا ہے؟ ویسے تو ہر بندہ دعوے دار ہے جی، ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. معیار کیا ہے؟ تو یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے. دونوں جہانوں کے سردار فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی. من احبنی، جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی، فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت کرے گا. من احبنی، جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ جھنڈیاں لگائے گا. ہاں جی، جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ جلوس نکالے گا. آپ نے یہ فرمایا؟ نہیں فرمایا. جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ انگوٹھے چومے گا. نہیں کہا جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی وہ اذان سے پہلے اور بعد میں مصنوعی درود پڑھے گا. نہیں کہا. کیا کہا؟ فقد اطاعنی، جس کو میرے ساتھ محبت ہوگی، جو محبت کا سچا دعوے دار ہوگا، فقد اطاعنی، وہ میرے پیچھے پیچھے چلے گا. فقد اطاعنی، وہ میری اطاعت کرے گا، وہ میری بات مانے گا، وہ میری بات مانے گا، وہ میری بات مانے گا. تو محبت کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی دیکھنا ہو آپ نے کہ فلاں بندہ محبت رسول کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کتنی کرتا ہے، ان کی بات کتنی مانتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے محبت بھی کر کے دکھائی ہے اور اطاعت بھی کر کے دکھائی ہے. اطاعت، انہوں نے فرما برداری بھی کی ہے. آپ دیکھیں ان کی فرما برداری کی مثال. جب تک آپ مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہاں جی. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا. 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. 16 یا 17 مہینے بعد آپ کا قبلہ پھر سے بیت اللہ بنا دیا گیا. یہ جو 16-17 مہینے آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا، اس دوران آپ چاہتے یہ تھے کہ میرا قبلہ پھر بیت اللہ بن جائے. ہاں جی. اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ کب آسمان سے وحی آئے، حکم آئے اور قبلہ پھر سے کیا کر دیا جائے، بیت اللہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. میرا سونا پیغمبر
اسی ویکھ رہے ہاں ساڑیاں نظر آنے سامنے میں تسی بار بار اپنا چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھاندے ہو قد نرا اسی ویکھ رہے ہاں ساڑی نظر آنے سامنے میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ان قریب آپ کا قبلہ پھر سے وہی بنا دیا جائے گا جس کو آپ پسند کرتے ہیں جی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ان قریب وہی قبلہ بنا دیا جائے گا جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں. آپ کس قبلے کو پسند کرتے تھے؟ بیت اللہ کو. بیت اللہ کو. قبلتاً ترضاها میرا سونا پیغمبر قبلہ تیری مرضیدہ ہو جائے گا. قبلہ تیری مرضیدہ ہو جائے گا. یہاں پہ حضرت شاہ صاحب گجرات والے فرمایا کرتے ہیں، وہ اپنی مستی میں آگے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب قدس ذلہ العالی وہ فرمایا کرتے ہیں قبلتاً ترضاها. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرا سونا قبلہ تیری مرضیدہ تے بندہ محمد میری مرضیدہ. بندہ محمد میری مرضیدہ. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عابد میری مرضیدہ تے قبلہ تیری مرضیدہ. محمد ساجد میری مرضیدہ تے قبلہ اودی مرضیدہ. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عابد بھی اللہ کی مرضی کے، ساجد بھی اللہ کی مرضی کے، اور قبلہ آپ کی مرضی کے. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب دوبارہ قبلہ بیت اللہ بنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک محلہ تھا مدینے کا بنو سلمہ، وہاں اس محلے میں آپ تشریف لے گئے تھے اپنے ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ بنو سلمہ کی اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. اسی مسجد کو اب کہا جاتا ہے مسجد ذو قبلتین. جی اس کا پرانا نام ہے مسجد بنی سلمہ. آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ مدینہ کے اندر جو قبلہ تھا وہ شمالاً جنوباً تھا. ہمارے یہاں تو قبلہ ہے نا جی مشرق مغرب، مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو وہاں کیا تھا شمالاً جنوباً. بیت المقدس تھا شمال کی طرف اور بیت اللہ تھا جنوب کی طرف. تو آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اس طرف منہ کر کے، کیونکہ بیت المقدس اس طرف تھا. دوران نماز حکم آیا جی قبلہ آپ کا بدل گیا ہے، اب قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ ہے. تو صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران ہی، نماز توڑی نہیں، نماز کے دوران ہی آپ پھر گئے، اس طرف آگے گھوم گئے. صحابہ نے آقا دو عالم کو دیکھا. اب صحابہ کی فرما برداری دیکھیں، اطاعت دیکھیں. صحابہ نے آپ کو دیکھا تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس طرف مڑ گئے. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صحابہ مجھے تو جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا، اللہ کا حکم آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف مڑ جائیں، آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے، میں تو اس لیے پھر گیا تھا، تم کیوں پھرے؟ آپ کے پاس تو جبرائیل بھی نہیں آیا، اللہ کا حکم بھی نہیں، آپ کیوں پھرے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ قبلہ بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، ہم نے قبلے کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھا ہے قبلہ نما کو. ہم نے دیکھا ہے کس کو؟ آپ کو دیکھا ہے. آپ نے چہرہ اس طرف کر لیا تو ہم نے بھی اس طرف کر لیا. یہ ہے اطاعت.
یہ ہے اطاعت. صحابہ اکرام نے محبت بھی کی ہے اور اطاعت بھی کی ہے، فرما برداری بھی کی ہے. اسی لیے صحابہ نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے. آج چونکہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے، آپ کی سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے مسلمان پستی کا شکار ہے. آج بھی اگر مسلمان صحابہ کی طرح آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنا لیں، آپ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو آج بھی مسلمان دنیا پہ حکمرانی کر سکتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ سفیر اسلام بن کر گئے کسریٰ کے دربار میں. کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، وہ اس وقت سپر پاور، فارس اس وقت ایران سپر پاور تھا، جیسا کہ اس وقت امریکہ سپر پاور ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام بن کے وہاں پہنچے تو کسریٰ نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں بڑے وزیر و مشیر حکومتی کارندے بھی تھے، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. کھانا شروع ہوا، کھانا کھانے لگے تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا. تو جو ہے نا جی آپ کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پہ گرا. زمین پہ گرا تو فوراً انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، سنت اور طریقہ یاد آ گیا. آپ نے فرمایا ہے اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے. کوئی معلوم نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ شاید اللہ نے پورے کھانے کی برکت اسی لقمے میں رکھی ہو. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا تو انہیں یہ فرمان یاد آیا، وہ اٹھانے لگے تو ساتھ بیٹھنے والے نے کوہنی سے اشارہ کیا، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے یہ دنیا کی سپر پاور کا دربار ہے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہمیں غیر مہذب سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے کہ زمین پہ گرنے والا لقمہ یہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. حذیفہ نہ اٹھاؤ. وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، کیا میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مجھے مہذب سمجھیں یا غیر مہذب، ہماری عزت کریں یا نہ کریں، ہمیں اعلیٰ سمجھیں یا پست سمجھیں، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے آقا دو عالم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے اطاعت. انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، عزت کا سودا کر لیا، جان کا، مال کا، اولاد کا، لیکن آپ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا. محبت بھی کی اور اطاعت بھی کی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احبنی فقد اطاعنی، جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میری فرما برداری کرے گا.
ومن احبنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو بندہ میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ۔ اس لیے یاد رکھیں، صرف محبت کافی نہیں، محبت ہونی چاہیے لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے۔ صرف محبت تو ابو لہب نے بھی کی تھی، صرف محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی، وہ محبت کام آئی نہیں۔ صرف محبت کافی نہیں، محبت کے بعد اطاعت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے، اور یہ حکم ہے اللہ کے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور سچی تابعداری اختیار